अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम समाज और मैं हूं मुनीबा मसारी। आज का शो बहुत स्पेशल और ख़ास इसलिए है क्योंकि आज हम ये एपिसोड डेडिकेट करेंगे अपने उन दोस्तों के नाम जिनका पैशन प्रोफेशन है दूसरों में खुशियां बांटना, मुस्कुराहटें बांटना। हमारी नज़र से अक्सर ये लोग गुजरते हैं, कभी चेहरे पर मेकअप करके ख़ुद को क्लाउन बनाया होता है, कभी वो म्यूजिशियंस के तौर पे हमारे सामने आते हैं, कभी जगलिंग कर रहे होते हैं, मगर इनका मकसद सिर्फ लोगों में खुशियाँ बांटना है। बहैसियत माशरा हम वो लोग हैं जो दूसरों के ऊपर हंसते हैं, दूसरों के साथ नहीं हंसते। हम तमस्खर उड़ाते हैं। हमने इस समाजी रवैये को बदलना है। वो लोग जो जगलर्स हैं, जो मैजिशियंस हैं, जो क्लाउन्स हैं, जो हमें खुशियाँ बांटते हैं, हो सकता है बहुत से ऐसे हों जिनका ये काम मजबूरी हो। हम तो अपनी ज़ात को ही खुश करने में लगे हैं, तो फिर ये कौन लोग हैं जो बेलौस दूसरों में खुशियाँ बांटते हैं? क्या कभी हमने ये सोचा कि इस मेकअप के पीछे कितनी तकलीफ़ें छुपी हैं? ये क्लाउन जो बज़ाहिर आप में खुशियाँ बांट रहा है, आपको हंसा रहा है, अंदर से क्या इतना ही खुश है? पूरी दुनिया में एक ग्लोबल पेंडेमिक है जिसको कोविड कहते हैं, कोरोना वायरस है, और फाइनेंशियली हर कोई तकलीफ़ में है। और अब जबकि पार्क्स बंद हो चुके थे और बर्थडे पार्टीज़ कोई नहीं मना रहा, तो ये लोग अपना गुजर बसर कैसे करते होंगे? इनके घर में भी तो बीवी हैं, बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं, वालिदैन हैं, इनके घरों में भी तो बिल आते होंगे। तो क्या हमने कभी ये जानने की कोशिश की कि हमें हंसाने वाले खुद किस तकलीफ का शिकार हैं? एक वक्त था जब लोग मदारी की डुगडुगी और सपेरे की बीन सुनकर इकट्ठे हो जाते थे। बच्चे बड़े सभी ना सिर्फ बंदर के तमाशे से महजूज होते, बल्कि उसकी उल्टी सीधी हरकतों पर तालियां बजाकर खूब दाद दी जाती थी। दौर बदला तो बड़े माल मार्केटों के बाहर करतब दिखाने वाले मुख्तलिफ लिबास पहनकर खड़े होने लगे। बच्चों को खुश करने वाले अक्सर मदारियों की अपनी जिंदगियां गमों से भरपूर होती हैं। थोड़ा मुआवजा, मजबूरी का आलम, अपने बच्चों की खुशियां उन्हें ये मुसीबतें और मुश्किलात झेलने पर मजबूर करती हैं। उन्हें भी आज बढ़ती महंगाई और कम आमदन का सामना है। तमाशा दिखाने वाले अब खुद तमाशा बन चुके। पहले बच्चे खुशी से तमाशा लगाने वालों के गिर्द इकट्ठे हो जाया करते थे, मगर अब मोबाइल फोन्स और वीडियो गेम्स के आ जाने से इन तमाम तमाशों में दिलचस्पी नहीं रही। अंदेशा है कि हमारे बच्चों को खुश करने वाले ये फनकार जिस तेजी से खत्म हो रहे हैं, उससे लगता है कि अनकरीब ये सिर्फ किताबों तक महदूद होकर रह जाएंगे। आइए आज हम आपको मिलवाते हैं अपने उन प्यारे भाइयों से जिनका काम है खुशियां बांटना, लोगों को हंसाना, मगर हम ये भी जानेंगे कि इस हंसी के पीछे क्या गम छुपा है और हमसे इनको क्या शिकायत है। हमसे इसलिए क्योंकि इनका काम हमें हंसाना है और हम इन पर हंसते हैं, तो क्या शिकायत है, और हम कोशिश करेंगे कि अपने समाजी रवैये को बदलें इनकी बातें सुनकर। मेरे पहले मेहमान हैं अली असगर और उनके साथ हैं अली ज़मान। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आने का, हमें वक्त देने का। आपका शुक्रिया, आपने हमें बुलाया। थैंक यू अली भाई, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। हम इस काबिल तो नहीं है, लेकिन आपने हमें इस काबिल बनाया है। नहीं, अब यहाँ से हम बात शुरू करते हैं। आपको ये क्यों लगता है कि आप इस काबिल नहीं? असल में चक्कर ये कि हम लोग देखें छोटे मोटे गेटअप करके ना टाइम पास कर रहे होते हैं, लोगों में खुशियाँ बांट रहे होते हैं, और फिर लोगों का रवैया हमारे साथ अच्छा नहीं होता है। उसमें जिसको देखते हैं ना कहते हैं कि ये इस तरह है, ये इस तरह है, ये इस तरह है। भाई हर इंसान हमें उस लेवल नहीं समझता, उस लेवल पे मतलब जिस पे हमें होना चाहिए था। अली भाई, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कितना अरसा हो गया आपको इस प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए? तकरीबन इसमें हो गए 8-10 साल हो गए। 8-10 साल। और वो पहला दिन क्या था जब आपको लगा कि अब मुझे मेकअप करके, गेटअप करके एक क्लाउन बन जाना चाहिए? असल में स्कूल का एक शो था, उसमें चले गए। जब छोटे छोटे बच्चों को देखा है जी, तो उनकी मुस्कुराहटें और तालियों ने मुझे मोटिवेट किया और मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा अगर ये खुशी बच्चों में बांटी जाए और बच्चे इतने खुश होते हैं तो फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपके बच्चे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। उनको ये पता है कि उनके वालिद क्या काम करते हैं? नहीं, उनको आपने नहीं बताया? नहीं बताया। तो जब दूसरे के बच्चों में आप खुशियां बांटते हैं, दूसरे बच्चे जब आपको देख के खुश होते हैं, तो आपको ये डर क्यों है कि अगर आप अपने बच्चों को ये बात बताएंगे? नहीं, असल में बच्चे माशाल्लाह मेरी बड़ी बच्ची जो है वो 13-14 साल की है। अच्छा, छोटी सी 7 साल की है। जी।
صرف ایک تصویر بنائی تھی میں نے، پکچر جو ہے نا، تو دوستوں کے ساتھ تھی، میں لے کے چلا کے گھر دکھائی، کہتی ہیں پاپا یہ کون ہے؟ میں نے کہا بیٹا، کہتی ہیں یہ کام اچھا نہیں ہے پاپا، کیونکہ لوگوں کے پاس عزت نہیں ہے اس کام میں۔ تو میں نے کہا نہیں بیٹا، میں نے لوگوں کو نہیں دیکھنا ہے، صرف لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھنی ہے میں۔ تو اس وجہ سے میں نے کہا مجھے اب لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، میں نے کہا نو ٹینشن، ریلیکس، ایزی ہو کہ یہ کام کر رہا ہوں بچوں کے ساتھ۔ جب بچے خوش ہوتے ہیں نا اس ٹائم میرا دل خوش ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں بس اللہ پاک نے مجھے اتنا عطا کیا ہے، ایک خوشی تو بانٹ رہا ہوں میں۔ کیا بات ہے، اللہ نے آپ کو اتنا دیا اور اتنا بڑا دل دیا ہے، کیونکہ ہم تو ایک ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں نفسا نفسی ہے، سب کو اپنی بالکل پڑی اسی ہے۔ طرح۔ مگر آپ کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے علی اصغر بھائی؟ مطلب ابھی تو کرونا وائرس کی وجہ سے ویسے ہی حالات خراب ہیں۔ یہ 4-5 مہینے تو آپ کو بالکل کیسے گزرے ہیں یہ اللہ جانتا ہے، اور ہم لوگ جانتے ہیں، یا ہمارے گھر والے جانتے ہیں، لیکن گزر بسر اللہ پاک دے رہا ہے، بس اس کی ذات پہ بھروسہ ہے، وہ جو کر رہا ہے وہ بہتر کر رہا ہے۔ جب علی اصغر چھوٹے سے تھے، اسکول جایا کرتے تھے، چھوٹے تھے، تو بڑے ہو کر کیا خواب تھا کہ کیا بننا ہے علی اصغر نے؟ اصل میں میری کوشش یہ تھی میں کوئی ایکٹر بن جاؤں، یعنی کہ آپ کو فنکار بننے کا ہی شوق تھا ہمیشہ سے؟ 10 سال کی ایج میں نے اسکول کے 2-3 پروگرام کیے تھے مختلف آوازوں سے، میں مختلف قسم کی آوازیں نکال کے نا وہ بچوں کے سامنے، اس ٹائم خود بھی بچہ تھا، جی۔ تو بچوں نے مجھے بہت ٹریٹ کیا، کہتے ہیں یار ماشاءاللہ آپ تو اتنا فن ہے چھوٹی عمر میں، آپ نے اتنی آوازیں نکال دی ہیں، مختلف ایکٹر تھے ان کی آوازیں نکال لیتا تھا۔ اور وہاں سے پھر آپ نے سوچا وہاں کہ سے میں نے بس، کہا میں ایکٹر بن سکتا ہوں، مجھ میں صلاحیت ہے ایکٹنگ بننے میں۔ اور آج آپ فنکار ہیں؟ الحمدللہ میں تو اپنے آپ کو یہ فنکار ہی ہیں، فنکاری کر رہے ہیں تو فنکار ہی سمجھ رہا ہوں۔ تو وہ آپ اگر کسی کا دل جیتنا چاہتے ہیں تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ لو، میں کہتا ہوں وہ فنکار ہے۔ کیا بات ہے، مطمئن ہیں آپ آج جہاں موجود ہیں؟ جی الحمدللہ میں مطمئن ہوں۔ کبھی مڑ کر زندگی میں دیکھیں اور آپ کو یہ موقع ملے کہ آپ کچھ بدل دیں اپنی زندگی میں، کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک واقعہ بس بدل دیں، تو شاید آج علی اصغر ایک بہتر جگہ پہ ہو۔ ہاں ہو سکتا تھا کہ جب میں اسکول میں تھا مجھے دوسری کلاس میں جو ہے نا سند ملی تھی، تو سر نے مجھے کہا تھا بیٹا اچھا پڑھو گے تو آپ اپنے آپ کو بدل سکتے ہو، آپ اس کے علاوہ کچھ بھی کہو گے نا، آپ کسی گیم میں بھی حصہ لینا چاہتے ہو اس میں ملے گا آپ کو، آپ نے یہ صرف دکھانا ہے۔ واو۔ تو میں نے کہا اب ایکٹنگ کا شوق تھا تو میں نے کہا یہ فیلڈ مجھے اچھی لگی، میں نے کہا اس میں آ جاؤں۔ تو یعنی کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی تعلیم کو، ایجوکیشن کو پرسو بالکل کیا ہوتا تو آج بہتر ہوتا ہے تو آج وہ علم بھی آپ کے پاس ہوتا اور یہ ہنر تو ہمیشہ سے آپ کے پاس تھا۔ بالکل یہی۔ علی زمان بھائی بہت خاموش بیٹھے ہیں، اب علی زمان صاحب سے بات کرتے ہیں۔ جی میم۔ کس عمر میں آپ کو یہ لگا کہ آپ بھی فنکار ہیں؟ میم جی میں عمر کے لحاظ سے یہ سمجھ لیں کہ مجھے تو قد کے حوالے سے میرا قد جو ہے جیسے 7-8 سال کا بچہ ہوتا ہے نا، جی تو میرا قد اتنا ہے، جی۔ تو وہ پھر مطلب اس ٹائم مجھے احساس ہوا کہ مطلب میرا قد نا، میرے ساتھ جو بچے تھے پڑھ رہے تھے تو وہ بڑے ہوتے جا رہے ہیں، تو میں پیچھے کیوں رہ رہا ہوں، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو میں نا مطلب میرا قد جو ہے نا وہ چھوٹا ہی تقریباً، مجھے احساس تو ہونے لگا کہ میں نے یار یہ بچے مجھے تنگ بھی کرنے شروع ہو گئے نا، ایسے وہ تنگ کرتے تھے، تو ظاہر بچے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا، لیکن میرے ذہن میں نا یہ بات دوڑ رہی تھی کہ آیا کہ میں ان کے ساتھ ہی تو میں اسکول میں بھی داخل ہوا، اور یہ کیا وجہ کہ میں ان کے ساتھ ہی، اور یہ بچے میرے سے تھوڑے جو ہے یہ بڑے ہو رہے ہیں، تو میں قد میرا، پھر میں نے اپنے ابو سے بات کی، ججمنٹ تو ظاہر ہے وہ تو والدین کو تو پتہ ہوتا ہے سارا، تو وہ لیکن مطلب حالات چونکہ ایسے تھے، غربت تھی بہت زیادہ، تو اس ٹائم وسائل بھی نہیں تھے کہ مطلب کیا کریں، مطلب اس طرح نکات کے حوالے سے، تو علاج تو میم جی ہم لوگ تو ویسے پہلے دور میں یہ مانا بھی نہیں جاتا تھا نا اس چیز کو کہ نہیں یہ تو قد کا علاج وغیرہ نہیں ہے نا سارا، بہرحال یہ ہوتا گیا۔ پھر میں جو تھوڑا مطلب سیانہ ہوا تھوڑا سا، تو میں نے کہا ابو کو، میں نے کہا میں کام کو کرنا چاہتا ہوں، میں پڑھائی کی طرف میری توجہ کم ہوگی، اور اس وجہ سے بھی میم کہ مطلب تھوڑا تنگ ہوتا تھا، میں بستہ بھی تنگ کرتے تھے، بچے بھی تنگ کرتے تھے، بستہ بھی جو ہے نا وہ میرے حساب سے وزنی تھا، بڑا ہوتا جا رہا تھا، تو کتابیں وغیرہ اور سارا، میں نے کہا میں کوئی کام سیکھنا چاہتا ہوں،
تو پھر میں نا ٹیلرنگ کا کام میں بیٹھ گیا ٹیلر کے پاس, مجھے ابو اور پھر آپ نے کپڑوں کی سلائی شروع کر دی؟ بٹھا دیا. جی ہاں, میں وہ کاریگر ہوں الحمدللہ, ارے وہ بھی واہ. میں جانتا. لیکن پھر کرتے کرتے میں سیکھ گیا, پھر اپنا بھی کام شروع کیا, کاریگری بھی کرتا رہا. لیکن یہ تھا کہ میری نظر ویک ہو گئی اس کی وجہ سے, ٹیلرنگ کی وجہ سے. جی. مجھے شوق آیا کہ میں نا کہیں ٹی وی میں دیکھتا تھا لوگوں کو, جی جی. تو مجھے اچھا لگا. میں نے کہا یار میں ٹی وی میں اگر آ جاؤں تو بڑا اچھا ہوتا. تو پھر میں آہستہ آہستہ کرتے کرتے, میں یہ اسی زمانے کی بات ہے جب یہی اپنا پی ٹی وی تھا اور کوئی چینل نہیں تھا, نہ ہی گننے میں نہیں آ رہے. اب تو چینل بھی پتہ ہے آپ کو, تو ہم تو جانتے بھی نہیں, نام ہمیں نہیں یاد رہے اتنے. ماشاءاللہ آپ کے چینل ہی بہت ہو چکے ہیں. تو الحمدللہ خیر میں نے نا, میں یہاں پہ ڈراموں میں چھوٹے چھوٹے مجھے رول آپ پی ملنا, ٹی وی میں رول کیا کرتے تھے؟ چھوٹے چھوٹے رول ملنا. سب سے پہلا زندگی کا رول کیا تھا جو آپ نے پی ٹی وی پہ کیا؟ میرا جو سب سے پہلے جو یہاں پہ تھا وہ کیا کہتے ہیں, بچوں کا پروگرام ہوا تھا سجرے پھول, سید شاکر عزیر صاحب کیا کرتے تھے. اچھا. تو ان کا پروگرام میں مجھے انہوں نے نا وہ کیا. اور یہ کتنی سال پرانی بات ہوگی علی زمان صاحب؟ میم یہ ہوگی میرا خیال ہے تقریباً اس بات کو 25 سے زیادہ ہو گئے, 30 سال تو ہونے والے ہیں تقریباً ہونے والے. میری تو ابھی عمر جو ہے نا, میری 62 کی پیدائش ہے. تو میری 3 بیٹیاں ہیں الحمدللہ, میں میرڈ ہوں. تو میری بیٹیاں ابھی بڑی ہو رہی ہیں. بڑی بیٹی میری کا بھی قد چھوٹا ہے, میرے سے بھی زیادہ چھوٹا ہے اس کا قد. تو بس یہ کرتے کرتے میں نے مطلب یہ سمجھ لیں کہ کام بہت سے کیے. پھر ڈراموں میں بھی کام کیا. پھر مطلب یہ آپ کے سامنے ہوں کہ مطلب جوکر بننا, یہ ٹھیک ہے اچھا بھی لگتا ہے, یہ کہ نہیں اچھا لگتا ہے, ہمیں بھی اچھا لگتا تھا تو شروع کیا. لیکن اس کی ایک مین وجہ اور بھی تھی, ہمارے پاس کوئی کام ہی نہیں ہوتا. بعض اوقات ایسے کوئی کام ہی نہیں ہوتا ہمارے پاس, تو ہم نا اپنے چہرے کو چھپا کے, پہچان میں ہی نہیں آتے ہم, تو ہم بچوں کو ہنسانے کے لیے, ان کے خوشیوں میں شرکت ہو جائے, ان کی ہم ان کو خوش کر لیں, فیملیاں خوش ہو جاتی ہیں دیکھ کے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے, تو ہم بھی بس اپنا گزر بسر ہماری جو ہے اس طرح پھر چل جاتی ہے. تو یہ علی زمان بھائی, ہم تو اپنی آئیڈینٹی کو بنانے میں, سنوارنے میں, نکھارنے میں لگے ہیں کہ ہم جو ہیں ویسے نظر آئیں اور حسین نظر آئیں اور بہترین نظر آئیں. بے شک. مگر جس طرح بھی آپ لوگوں نے بتایا کہ آپ اپنی آئیڈینٹی چھپا لیتے ہیں, آپ نہیں چاہتے کہ لوگ آپ کو دیکھیں, اور پھر بھی آپ لوگوں کو ہنساتے ہیں. کتنا مشکل ہے خود کو چھپا لینا. یہی بات ہے میم جی کہ ہم لوگ نا مطلب خود جو بھی ہیں, ہم لوگ جیسے بھی ہیں, ہمارے جو خوشیوں کا تو لوگوں کو اس بات کا تو نہیں پتا نا کہ ان کو بھی خوشیاں چاہیے, یہ نہیں ہوتا. تو ہم دکھ تکلیف ہے انسان کی, وہ لوگ تو نہیں جانتے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے, ان کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے. انہیں یہ پتہ ہے یہ بھائی یہ آ رہے ہیں تو 500 700 1000 پہ پکڑا دیتے ہیں بھائی, 2 4 6 گھنٹے ہم کھڑے رہتے ہیں. ان کے لیے یہ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. کہتے ہیں جی آپ نے کیا ہے کیا, گیٹ ورکر کھڑے ہوئے ہیں نا, آپ نے کیا کرنا ہے. کبھی ایسا ہوا علی اصغر بھائی کہ اتنے لوگوں کے ہجوم میں, بھیڑ میں, کوئی اللہ کا ایک بندہ, کوئی ایک شخص, کوئی ایک خاتون آ کر آپ سے یہ پوچھے کہ آپ ٹھیک ہو, آپ کے گھر میں حالات ٹھیک ہیں؟ کسی نے کبھی ایسے نہیں ہوا میم جی, کبھی. ابھی ہماری زندگی گزر گئی ہے اس فیلڈ میں. ہاں بس کچھ اس طرح کے لوگ آ جاتے ہیں جن کے دل میں خدا ترسی ہوتی ہے, میں انعام کے طور پر 500 1000 200 وہ پکڑا دیتے ہیں, کہتے ہیں چلو ان ہیلپ کر دیتے ہیں, مطلب اس طرح کی. لیکن کوئی بحیثیت انسان آ کر بیٹھ کر یہ نہیں پوچھتا کہ پیچھے غم کیا چھپا ہے. میم جی ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا, ان کو غم کا کیا احساس ہو. غم کسی کو دیکھے نا, یہ تو اس بندے کو احساس ہوگا کہ جو اندر سے غمگین ہوگا خود, غم کا احساس. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. اب روزہ رکھتے ہیں ہم لوگ, ہم لوگوں پہ فرض ہے نا روزہ, اللہ پاک نے فرض کیا. لیکن ہمارے روزوں کا تو اس کو تو ضرورت نہیں تھی, اس کو بھوک کا احساس دلانے کے لیے کیا تھا کہ بھوکے کی بھوک کا احساس ہو تمہیں کہ بھوک کیا چیز ہے. ٹھیک ہے, اس کے تو فرشتے بڑے ہیں نا کرنے کے لیے, عبادت کے لیے. تو بے شمار انسان کو تو اس نے سبق بنا کے کیا نا. تو یہ چیز ہے, وہ تو وہ بندہ میم جی کرے گا کہ جو بندہ کوئی فیل کرے گا, جو خود تکلیف جو میں ہے, فیل کرے گا کہ نہیں یار یہ بندہ دیکھے نا کتنا مطلب یہ کیا کر رہا ہے اور کس طرح. یہ نہیں, ایسا نہیں ہوتا میم, کم سے کم اس معاشرے میں ایسا نہیں ہوا, ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا. ہمارے کس سماجی رویے سے آپ کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی؟ کیونکہ آپ ایک فنکار بھی ہیں, آپ ایک کلاؤن بھی ہیں, آپ اداکار بھی ہیں, لیکن آپ ایک ڈفرینٹلی ایبلڈ انسان بھی ہیں. اب میں تب
یہ زیادہ تر جو میم خاص کر کے مجھے قد کے حوالے سے، یہ بھائی کے قد بھی عام نارمل لوگوں سے مطلب بڑا ہے، میرے قد کے حوالے سے جیسے ہمیں بعض اوقات ایسی جگہوں پہ ذہن میں یہ چیز آتی ہے اور دل دکھتا ہے جب ہمیں کسی نہ کسی جگہ پہ اگنور کیا جاتا ہے، مطلب بعض اوقات رش والی جگہ آ جاتی ہے تو ہم بہت پیچھے چلے جاتے ہیں، ہم بیچ میں وہ مطلب کہیں گم سے جاتے ہیں۔ حالانکہ ہم لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے آتے ہیں، لیکن ہمیں وہ جب ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں، لوگ ہمیں ایسے پھینک دیتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ بس عام انسان ہیں، ان کو بس دور رکھو، پاس نہیں آنے دو۔ یعنی کہ اگر آپ کو کوئی سالگرہوں پر اپنی تقریبات پر بلاتا ہے جی ہاں، تو ایک پراپ کے طور پر، مہمان کے طور پہ نہیں۔ حالانکہ ہمارے ساتھ سیلفیاں بنائیں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن وہ یوز کر کے جیسے ٹیشو پیپر پھینک دیتے ہیں، اسی یہی سب۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ہم بحیثیت سماج بہت منافق ہیں؟ بس یہ تو اب اللہ ہدایت دے سکتے ہیں ان لوگوں کو، اللہ کچھ کہہ نہیں سکتے اسے۔ کبھی ایسا ہوا زندگی میں علی بھائی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو کہ آپ کا دل نہ کر رہا ہو میک اپ کر کے تیار ہو کر لوگوں کو ہنسانے کا؟ کبھی ایسا ہوا، لیکن کیونکہ آمدنی کا ذریعہ یہ ہے۔ ہوتا تو اسی طرح ہے، ایک مرتبہ کافی مرتبہ ہوا، لیکن گھر میں جب بچوں کو دیکھتے ہیں نا تو ہمیں پتہ ہے کہ بچوں کو پیٹ پالنا ہے، پھر کوشش کرتے ہیں یار بھائی نہیں بھی کرنا ہے تب بھی کرنا ہے ہمیں۔ میں پہلے بھی آپ سے ایک دفعہ ملاقات کر چکی ہوں، آپ سے بات ہو چکی ہے، اور آپ نے ایک بار شیئر کیا تھا، میں چاہتی ہوں ہم ناظرین سے شیئر کریں، جب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا تو کچھ دنوں کے بعد ہی 4 دن کے بعد ایک پروگرام تھا جو آپ کو کرنا تھا۔ اس میں پروگرام اکثر میں میری انٹری تھی، ان لوگوں کی فرمائش تھی کہ یہ بندہ میں چاہیے، یہ آنا چاہیے نا، بچوں کو ٹریٹ اچھی کرتے ہیں، اساتذہ کے ساتھ اچھا ہے۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے جی۔ حالانکہ میرے جو دوست ہیں جنہوں نے بلایا نا مجھے، انہیں پتا تھا کہ میری والدہ فوت ہوئی ہے۔ 4 دن گزرے ہیں اور پھر بیان نہیں کر سکتے۔ اس دن دل کیا آپ کا کہ چھوڑو اس پروفیشن کو، کہ جہاں پر آپ اپنا غم نہیں سنبھال پا رہے ہو، آپ نہیں ہنسانا چاہتے لوگوں کو، دل کیا اس دن کوئٹ کر دینے کا؟ دل تو کیا ہے، تو والدہ کی سوچ، سوری، دل تو بہت ہی ہے، لیکن پھر بھی میں نے کہا یار مجبوری ہے ان کی بھی، اور وہ ایسا نہ کہیں کہ یار اس بندے نے ہمیں ٹائم دیا اور آیا نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے یار میں آ جاتا ہوں۔ بہت بڑا دل چاہیے اور بڑی ہمت چاہیے اس کام کے لیے جو آپ کرتے ہیں، لوگوں کو ہنسانا اور ہمارے تلخ رویوں کے بدلے میں بھی ہمیں دعا دینا، یہ بہت بڑے لوگوں کا کام ہے۔ علی زمان بھائی، اپنی بیٹیوں کے لیے کیا خواب دیکھا ہے آپ نے، اپنے بچوں کے لیے؟ آپ نے بھی اور علی اصغر بھائی آپ نے بھی۔ میم جی میں چاہتا ہوں کہ اب میری تو زندگی ہم لوگوں نے اپنی تو گزار دی نا جیسے تیسے بھی، تو خواہش یہی ہے دل میں کہ بیٹیاں اچھے اپنے گھر والی ہو جائیں اور اچھا ان کا مستقبل بن جائے، تو بس یہ خواہش ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں چلی جائیں، فرض ادا ہو جائے اللہ کا۔ آپ کبھی یہ چاہیں گے کہ آپ کے بچے بھی اس پروفیشن میں آئیں؟ جی نہیں میم، کیوں؟ یہ پروفیشن میم ہم نے روزی کمائی ہے اس میں، ایسی بات نہیں ہے، اس کو میں وہ نہیں کہنا چاہتا، کسی کی دل آزاری پوری فیلڈ ہے اس میں، بے شمار دنیا اس میں کام کر رہی ہے، لیکن ہم لوگوں نے جب اپنے آپ پہ جو چیزیں دیکھیں یا جیسے ہمیں کوئی بینیفٹ نہیں ملا، وقتی ہم لوگوں نے بس وہ کیا، لیکن اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے اس فیلڈ کا۔ جی چکر یہ کہ ہم لوگ نے اپنی پڑھائیاں چھوڑ کے نا اس کام کو مد نظر رکھا، ہم نے کہا چلو یار کچھ ہوگا پیٹ پالنے کے لیے، کچھ ملے گا، لیکن اس طرح کا کچھ نہیں ملا ہے ہمیں۔ اگر ہمارے بچے بھی اسی طرح کرنے کے، وہ بھی تو ان پڑھ ہی رہیں گے نا، پڑھے لکھیں گے وہ بھی نہیں۔ تو آپ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں؟ کوشش کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جتنا ہو سکے میں اپنے بچوں کو پڑھائی کروں ان کی۔ ان کا کیا خواب ہے، بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں آپ کے بچے؟ ایک بیٹی ہے جو کہتی ہے میں نے ڈاکٹر بننا ہے، انشاءاللہ۔ تو میں نے کہا انشاءاللہ اللہ پاک کوشش کریں گے، ہم پوری اللہ پاک کرے گا، اللہ پاک نے کرنی ہے، تو انسان کے پاس میں کچھ نہیں ہوتا ہے، جو کرنا ہوتا ہے وہ کوشش ہوتی ہے، اور نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہی اسباب بھی بناتا ہے اور وہی آپ کی محنت کا پھل بھی دیتا ہے۔ اب یہ لاک ڈاؤن کے دوران آپ کو پتہ ہے کہ حالات کیسے رہے ملک کے، اور خیر ہر انسان ہی مجبور بے بس تھا، تو اب چھٹیاں تھیں اسکولوں میں بھی، اب بڑی بچی کہتی ہے میں نے پاپا اسکول جانا ہے، میں نے کہا ضرور انشاءاللہ جائیں گے، آپ نے بیٹا پڑھنا ہے ہر حال میں، کچھ بھی ہو، میں نے کہا آپ کی پڑھائی میں انشاءاللہ پوری کراؤں گا انشاءاللہ۔ جو لوگ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ ان سے شیئر کریں گے کہ مہینے کی آمدنی کتنی ہو جاتی ہے؟ مہینے کی آمدنی تو نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے ہماری،
کیونکہ اس کام میں تو گزارا ہوتا نہیں ہے. تو پھر آپ لوگوں کا گزر بسر کیسے ہو؟ کبھی رنگ کا کام کر لیا, کبھی دوسرے کام کر لیے, مطلب کوئی جو کہتا ہے یہ کرنا ہے, میں نے کہتا ٹھیک ہے بھائی میں نے کرنا ہے, میں انکار نہیں کرتا ہوں. کوئی کام بھی ملے میں کہتا ہوں یار الحمدللہ کام ہے تو پھر کرنا ہے نا, پھر جب کام ہی ہے تو پھر اور اس میں ٹینشن تو نہیں لینی کسی اور چیز کی, اب کام کو ایزی لے لیں. اگر آپ لوگوں کو موقع ملے کہ چوائس آپ کو دی جائے کہ آپ یہ پروفیشن چوز کریں گے یا کوئی اور, تو کیا آپ اس پروفیشن کو اپنانا چاہیں گے؟ مجھے اگر کوئی یہ ہے میم جی کہ اگر مجھے, میں نے کوشش بھی بہت کی کہ مجھے کوئی گورنمنٹ کی آزادی جاب مل جائے تو میں جاب کر لوں, اس میں کوئی وہ نہیں ہے مجھے ہم لوگوں نے, لیکن ہمیں ملی ہی نہیں ہے. کوئی بھی آج تک جتنی حکومتیں میری لائف میں آئی ہیں میم جی, میں کیا بتا نہیں سکتا, کوئی ایسی حکومت تھی نہیں کہ جس کو میں نے اپیل نہ کی ہو. صاحب اقتدار لوگ اگر اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہوں, وہ صرف دیکھتے ہیں سر میم, دیکھتے ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہوں نہیں, آپ تو ماشاءاللہ آپ نے بڑی کوششیں کی, دیکھتے ہیں وہ, لیکن دیکھ کے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. وہ عمل نہیں ہے, کسی کے پاس عمل نہیں ہے, عمل نہیں ہے کوئی. ہمارے لیے کچھ بھی سب گورنمنٹ کو نے پتہ ہے ہونا کیا ہے, یہ دنیا فانی ہے, سب نے جانا ہے, لیکن لوگوں کے پاس عمل نہیں ہے. عمل ہو, اگر کوئی انسان ہمیں کچھ سمجھے نا, انسان کی ہمارے پاکستان میں خاص کر ٹیلنٹ کی جو ہے نا قدر فن کی قدر بالکل نہیں ہے. کچھ لوگ میم جی پتہ کیا کرتے ہیں, ٹی وی پہ بیٹھ کے نا تو بلنڈر مار دیتے ہیں. اب میں یہ بات جو کرنے لگا ہوں نا, یہ اس وجہ سے کرنے لگا ہوں دکھ سے, کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, جیسے آپ نے پوچھا نا کہ گورنمنٹ نے کوئی آپ کے لیے کیا, ہاں جی بالکل گورنمنٹ نے ہمارے لیے جی یہ بھی ملا, یہ بھی ملا, یہ بھی کیا. ہمیں 6 مہینے ہو گئے ہیں میم جی بیٹھے ہوئے, گھر میں بیٹھے ہوئے ہم لوگ 6 مہینے ہو گئے ہیں. آرٹ کونسل نے ایک 20,000 کا چیک دیا تھا, 6 مہینے پہلے کی بات ہے. یہ گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا. میں جو فنڈ ریزنگ کے بارے میں سنتا ہوں نا, کہ وہ جو ہے نا یہ آرٹسٹ فیلڈ کے لیے جو ہے نا پتہ نہیں کتنے خرب روپیہ جو ہے نا فنڈ رکھا گیا ہے. وہ رکھنے کے لیے کیا رکھا گیا یا کیا لوگوں کو دینے کے لیے کیا گیا, لیکن ہم لوگوں کو کبھی آج تک گورنمنٹ نے کوئی ہیلپ نہیں کی, ابھی تک نہیں کی. اور نہ یہ صرف ٹی وی پہ بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور سلائٹیں چلتی ہیں. یہ صرف اس کی حد تک ہے. آج تک کوئی ثابت کر کے دے, مجھے بتائے کوئی کہ کسی کو مطلب کسی آرٹسٹ کو کسی کو مطلب سہولیات دی گئی ہو. آج کم سے کم ہمارے اس ملک میں نہیں ہے, یہ چیز نہیں ہے. علی زبان بھائی, اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ وہ لوگ جو آپ کو سالگرہوں پہ بلاتے ہیں, جو اپنے ایونٹس پہ بلاتے ہیں, تقریبات پہ بلاتے ہیں, ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ شاید ان سے آپ بظاہر آمنے سامنے تو نہ کہہ پائیں کہ اپنے رویے کو بہتر کر لو, لیکن ہم سے بحیثیت سماج آپ کو کیا شکایت ہے؟ آپ بھی بتائیے گا. علی بھائی آپ بھی. جی, میں ان کو صرف یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ ان پہ ہمارا دوش نہیں ہے, ان سوسائٹی پہ ہمارا دوش نہیں ہے, کیونکہ وہ تو اللہ نے وہ ان کو دیا, تو وہ الگ سے ان کی عزت وہ اپنی اللہ ان کو نصیب کرے. میں یہ صرف کہنا چاہوں گا سوسائٹی کو, پہلے آپ جو ہے نا برتھ ڈے کرواتے تھے سال بعد, تو کوشش کیا کریں کہ بیچ میں کوئی فنکشن وغیرہ اور بھی رکھ لیا کریں, تھوڑا اضافہ کر لیں. فنکشنوں میں اضافہ کر لیں گے تو ہماری کام ہم لوگوں کے لیے پوری چین جتنی ہمارے لوگ اور بھی آرٹسٹ لوگ ہیں آمدنی کے وسائل بڑھ جائیں گے, ان کو کام مل جائے گا. اور کوئی ایسا رویہ جو ہمیں بحیثیت معاشرہ بدلنے کی ضرورت ہو, جس سے آپ کی دل آزاری ہوتی ہو, وہ کیا رویہ ہے؟ میم جی بعض اوقات ہم جاتے ہیں نا, بازار میں چلے گئے مثال لے لیں, اب میں کتنی دفعہ جاتا ہوں تو میں نا اڈے پہ چلا گیا مثال, تو گاڑی پہ بیٹھ ہر بندے کو وہ ہٹاتے ہیں پیچھے, بجائے اس کے کہ ہمیں سپورٹ کر دیں یار, کہ یار یہ بندہ بس پہ نہیں چڑھ سکتا تو چلو اس کا ہاتھ ہی پکڑ لوں, ہاتھ پکڑ کے چڑھا دوں, تو کیا فرق پڑتا ہے, بس تو یہ بھی ادھر ہی, میں نے بھی ادھر ہی جانا ہے. تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ مطلب میں جاؤں, یہ کیا ہے, کچھ نہیں. مطلب سارے گلے شکوے بہت ہیں میم, لیکن میں کرنا نہیں چاہتا. بس لوگوں کی طنز ہوتی ہے, اور کیا ہوتا ہے. لوگوں سے کیا شکایت ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات سن کر, آپ کی بات سمجھ کر کسی ایک شخص کا رویہ آج بدل جائے. کم سے کم میں یہ کہتا ہوں میڈم کہ اگر لوگوں کا رویہ اچھا ہو جائے نا ہمارے ساتھ, تو بس ایک مسکراہٹ ہوتی ہے لوگوں کی, ہم دیکھنا چاہتے ہیں جو ہمیں نہیں ملتی. ہم تو لوگوں کو چہروں پہ مسکراہٹ دکھاتے ہیں, لیکن لوگوں سے ہمیں مسکراہٹ ملتی نہیں. ان کے رویہ یہی ہے کہ بس اگر ایک نظر کوئی انسان دیکھ ہی لے کسی کو, یار ہاتھ مسکرا دے. مسکرانا بھی بہت بڑی عبادت ہے. بالکل بالکل. اللہ کرے کہ آپ کی ان باتوں سے لوگوں کے دل نرم ہو جائیں, اور جیسا کہ علی اصغر نے کہا کہ ہم لوگوں میں مسکراہٹیں بانٹتے ہیں, لیکن ہمارے لیے کوئی نہیں مسکراتا.
تو کوشش کیجئے, اپنے دلوں کو بڑا کیجئے. کم از کم یہ چیز تو ہمیں لوگوں سے سیکھ سکتے ہیں. ہم ملیں گے کچھ اور مہمانوں کے ساتھ, ہمارے ساتھ رہیے گا. بات کرنے کا حق تو سب کو ہے, لیکن کیا وہ بات درست بھی ہے؟ لیکن ضروری نہیں جو آپ نے سنا وہ سچ بھی ہو, وہ افواہ بھی ہو سکتی ہے اور کسی کے ایجنڈے کا حصہ بھی. تو ضرورت ہے ایک انفارمڈ ڈیبیٹ کی, اور اسی لیے میں مشل بخاری پوچھوں گی وہ سوال جو ہے آپ کے ذہن میں, اور جواب دوں گا میں امتیاز گل. وضاحت کروں گا ان پیچیدہ مسائل کی جن کے جواب شاید آپ بھی تلاش کر رہے ہیں. نقطۂ امتیاز دیکھیے ہر جمعہ سے اتوار رات 10:05 پر صرف پی ٹی وی نیوز پر. جی ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سماج, اور آج کا ایپیسوڈ ڈیڈیکیٹڈ ہے ہمارے ان بھائیوں کے نام جو ہنستے ہیں, ہنساتے ہیں, لوگوں میں خوشیاں بانٹتے ہیں, مگر اس خوشی کے پیچھے کیا غم چھپا ہے, آج ہمیں اس پر بات کرنی ہے. ہمارے کس سماجی رویے سے ان کی دل آزاری ہوتی ہے, ہمیں اس سماجی رویے کو بدلنا ہے. اللہ کرے کہ ہماری اور اس ٹیم کا جو ایک مقصد ہے آگہی کا, کہ ہم لوگ اپنے رویوں کو بدلیں, شاید اس سے کوئی بہتری آ جائے. میرے اگلے مہمان ہیں محمد اسماعیل, جو کہ ایک میسکاٹ ہیں, اور ان کے ساتھ موجود ہیں پرویز خان, جو کہ ایک ٹال مین ہے. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. اسماعیل بھائی, اتنی گرمی میں آپ نے یہ جو ماسک لگایا ہے, آئی تھنک ہم اس کو اتارتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون چھپا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ پاک کا اسماعیل کرم بھائی؟ ہے, خیریت شکر ہے سے؟ الحمدللہ, اللہ پاک کا احسان. کتنا مشکل ہے گرمی میں اس طرح کے میسکاٹ کو پہن کر چلنا, اور گرمی میں کھڑے رہنا, اور لوگوں کی سخت لہجے کو سننا, برداشت کرنا. لازمی ہے, مجبوریاں یہ سارا کچھ کراتی ہیں, ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ اگر یہ برداشت نہ کریں تو پھر کہاں جائیں. مجبوریاں تو یہ سارا کچھ مجبوریاں ہی کرا رہی ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, مسائل زیادہ ہیں, مسئلے حل نہیں ہو رہے ہمارے, اور وسائل کم ہے. مسائل کم ہیں, تو اسی میں ہم خوش ہیں الحمدللہ. مالک کا اتنا احسان ہے کہ ہمارے بچے بھی خوش ہیں, ہم بھی خوش ہیں اس وردی میں. آپ کے بچے جانتے ہیں کہ ان کے بابا یہ وردی پہن کر باہر نکلتے ہیں؟ بالکل جانتے ہیں, فخر کرتے ہیں. جب انہوں نے پہلی بار دیکھا کہ ان کے بابا اس طرح یہ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں, لوگوں کو ہنسانے کے لیے باہر نکلتے ہیں, تو ان کا پہلا ری ایکشن کیا تھا؟ ان کا بہت اچھا ری ایکشن تھا کہ ہمارے بابا ایک محنت کر کے ہمیں محنت سے وہ کھلا رہے ہیں, اچھا حق اور حلال سے. بے شک. تو ظاہر ہے وہ فٹ ہیں, خوش ہیں, کہتے ہیں جو بابا کو اللہ دے رہا ہے ہم کھا رہے ہیں الحمدللہ, وہ اس میں خوش ہیں. کیا بات ہے. بے شک, شکر گزاری بہت بڑی نعمت ہے. یہاں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس کتنا کچھ ہے, شاید سب کچھ ہے, مگر شکر گزاری نہیں ہے. پرویز بھائی, آپ ایک ٹال مین ہیں, یعنی کہ آپ سٹکس کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں, جو کہ ہم کوشش کریں گے اب اپنے ویورز کو وہ دکھائیں بھی. کتنا مشکل ہے ان دو سٹکس پر خود کو بیلنس کرنا, اور بھیڑ میں چلے جانا, یہ جانتے ہوئے کہ کوئی بھی شخص اس سٹک کو کھینچ سکتا ہے, آپ کو تکلیف پہنچ سکتی ہے. بیسیکلی جو ہمارا یہ گیٹ اپ ہے نا جوکر کا, اگر اس کا ریزن دیکھیں کہ لوگوں کو ہم نے صرف سمائل دینی ہے, یہ صرف ریزن اس لیے کہ لوگوں کو ہم نے خوشی دینی ہے, انٹرٹینمنٹ کرنا ہے. اس میں ہمیں کتنی درد ہے, تکلیف ہے, جو کچھ بھی ہے وہ ہمیں محسوس ہے یا اس رب کو محسوس ہے, دیکھنے والا نہیں فیلنگ کر سکتا. تو ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ گیٹ اپ جو ہے صرف خوشی کے لیے ہے, کہ لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے. اگر ہمیں کوئی تھوڑی سی سمائل دیتے ہیں, ہماری کوشش ہوتی ہے اس سے زیادہ انہیں سمائل دیں, تاکہ وہ ہمیں ہماری طرف دیکھے اور خوش ہوں. کچھ لوگ ایسے ہیں, پیرنٹس ایسے ہیں کہ وہ اپنے گھر سے جیسا ٹائم جا رہا ہے اسی ٹائم سے دیکھیں کہ اب ہر ایک انسان پریشان ہے, مجبور ہے, تنگ ہے. لیکن ہمارا گیٹ اپ ایسا ہے, کوئی بھی آتا ہے وہ دیکھتے ہے ہمیں, دیکھ کے تو گھر جاتے ہیں, اپنی فیملی کو بھی لے کے آتا ہے کہ وہاں پہ جوکر آئے ہیں, کہ لوگوں کو خوشی ملے, اپنے بچوں کو خوشی ملے. آپ کو کیسا لگتا ہے جب لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ کی طرف دیکھ کر ہنستے ہیں, یا آپ کے ساتھ ہنستے ہیں یا معذرت کے ساتھ آپ پر ہنستے ہیں؟
कुछ लोग ऐसे हैं वो मेरे पे भी हंसते हैं, कुछ लोग मेरे गेटअप पे भी हंसते हैं, और कुछ लोग मेरी परफॉर्मेंस से भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो मेरा मेन टारगेट जो है, गुस्से से भी जो देख रहा है, मेरा टारगेट यही है कि मैं उसे स्माइल में लेके आऊँ। बेसिकली हमारा जो काम है वो सिर्फ स्माइल देना है लोगों को, कि लोगों को खुश करना है। आपको लगता है कि ये माशरा जो कि इतना संगदिल है, सख्त है, जिस तरह आपने कहा कि एक ऐसे इंसान को जिसका काम ही हंसाना है वो उसको भी गुस्से से देख रहा है, डू वी डिजर्व दिस? क्या हम ऐसी बेलौस मोहब्बत और प्यार डिजर्व करते हैं? देखें, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ, आगे वो बेहतर करेगा, जो भी करेगा वो मेरे लिए बेहतर करेगा। किस उम्र में परवेज भाई आपको ये लगा कि आप एक फनकार हैं? मजबूरी की वजह से आप इस फील्ड में आए या पैशन की वजह से कि बस मुझे यही काम करना है? मैं फर्स्ट टाइम पैसे के लिए आया हूँ इस फील्ड में जी। और मैं सारी रात सो नहीं पाया हूँ। इसकी वजह ये थी कि मैं लोगों की जो खुशी देखी है ना, वो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो मैं उस खुशी की वजह से करके अगले दिन मैंने ये नियत किया कि अल्लाह पाक अगर पत्थर में एक कीड़ा, अल्लाह पाक उसे रिज़्क दे सकता है तो मुझे भी देगा। क्या बात है। इस नियत से मैंने काम शुरू किया और अल्लाह पाक मुझे मंजिलें मेरी बहुत ज़्यादा आसान फरमा रहा है। माशाल्लाह। आज ये देख लें कि मैं स्टूडियो में बैठूं, नहीं तो मैं कहाँ स्टूडियो पे बैठ सकता था। ये आपकी मेहनत है जो आपको यहाँ लाई और इंशाल्लाह बहुत आगे लेकर जाएगी। बेशक, बस मैं उसी पे शाकर हूँ, वही मुझे देगा, वही सब कुछ करेगा। आपके घर वाले जानते हैं? जी जानते कि आप इस तरह काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और ये काम आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत डेंजरस काम है ये। कभी ऐसा होता है कि किसी इवेंट पर कुछ ऐसा हुआ हो, किसी के तल्ख रवैये से दिल दुखी हुआ हो और कभी आंसू भी निकले हो मगर इस चेहरे ने छुपा दिया हो आपका वो दर्द, तो घर जाकर किससे शेयर करते हैं, किससे अपने दिल की बात करते हैं जो आपको जज ना करे? ऐसे लोग भी हैं जो हमारे कपड़े भी फाड़ देते हैं, बच्चे इतने शैतान होते हैं। उनके वालिदैन उनको नहीं रोकते? बस यही रिक्वेस्ट है, उनको समझाएं। हम तो उनको हंसाने के लिए आते हैं, उनकी खुशियों को चार चांद लगाने आते हैं। तो शेयर खुदा से करते हैं, कौन सुनने वाले, किसको सुनाए अपने दुख? बकाया घर में जाके किसी को सुनाएं वो और परेशान होंगे। तो करीम आका से शेयर करते हैं, मालिक रहम कर, इनके दिलों में हमारे लिए कोई आसानियाँ पैदा करे ताकि हमारे साथ कुछ असलूबी से पेश आएँ। तो जब आप अल्लाह से अपने दिल की बात करते हैं तो कभी जवाब आता है? मैं कहता हूँ उसी के जवाब से तो ये सिलसिला चल रहा है। वाह, इतना सुकून मिलता है आप सोच ही नहीं सकते। मालिक हमारी लौ ही अल्लाह से है, मांगते ही अल्लाह से हैं, सबब बनाता है। जब कपड़े फाड़ देते हैं, पता नहीं क्या क्या हमारे साथ वो ज़्यादतियाँ वो लोग करते हैं। तो ज़हर है हम तो छुपे होते हैं, अगर हम बाहर हैं तो देख के परेशान हो जाएंगे, रोते हैं, सिर्फ खुदा के आगे रोते हैं, किसी के आगे नहीं रोना। कोई सुनने वाला हो तो रोएं, चलो भी हमारी कोई दाद रसी हो जाए। कभी ऐसा लम्हा आया कि जिस तरह आपने कहा कि लोग बदतमीजी करते हैं, कपड़े भी फाड़ देते हैं, कि आपका दिल किया हो कि बस अब मुझे ये काम नहीं करना, नहीं, मैं क्विट करता हूँ? कभी नहीं? क्यों? हम कभी सोच भी नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी सोच भी नहीं सकते हैं। रोटी रोजी लगी हुई है हमारी, रोटी भी है। फिर बात वही है, बात खुशी वाली। अगर आप किसी को थोड़ी सी एक दफ़ा खुशी दे के देखें, फिर आप अपनी तरफ देखें तो आपका क्या दिल करेगा, या फिर बेहतर जानेंगे। आपको दुख नहीं होता कि जब आप खुशियां बांटते हैं, जिस तरह अली असगर भाई ने भी कहा कि जो मुस्कुराहटें हम बांटते हैं वो मुस्कुराहट हम तक नहीं पहुंचती, बहुत कम पहुंचती है, बहुत कम पहुंचती है। क्यों? हम इतने बेहिस क्यों हैं? बेहिस इसलिए है कि हम सिर्फ अपनी तरफ देखते हैं, दूसरे की तरफ नहीं देखते हैं। हम क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, सब कुछ जानने के बावजूद भी वो अनजान बने होते हैं। उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं कि हम हमारे रीज़न के हम क्या करना चाह रहे हैं। बेसिकली हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? फिर बात वही कि खुशी के लिए कर रहे हैं। अगर खुशी नहीं होगी तो कुछ भी नहीं है। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये गेटअप मेरा छुपा है, किसी को तो नहीं पता इसके पीछे क्या है, सिर्फ इस जोकर को देख रहे हैं। ये पेंटिंग हुई है, ये जोकर है। कोई भी बच्चा आएगा मेरे पास ले आएंगे, मैं गेटअप के बगैर बैठ जाऊंगा, कोई भी बच्चा मेरे पास नहीं आएगा, कोई भी पेरेंट्स है मेरे पास नहीं आने देगा। ये सिर्फ गेटअप है हमारा, जो बच्चों को अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर लोगों को हंसाना, क्योंकि यहाँ तो हर कोई अपने आप को बेहतर करना चाहता है, मगर आप अपने आप को छुपा लेते हैं। जी, छुपा के हम अपना कहीं खुद आप गुम जाते हैं। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि इस फन के पीछे आप असल परवेज और आप असल इस्माइल कहीं खो गया हो? जब हम इस गेटअप पे आ जाते हैं ना, हमारा ये गेटअप और हो जाता है। दूसरे सिंपल गेटअप पे जाएंगे, हमारा गेटअप और है। वो जो गेटअप है वो कैसा है?
کیا آپ دونوں ایک جیسے ہیں یا آپ دونوں فرق ہیں؟ نہیں فرق ہے دونوں میں، اس میں اور اس پرویز میں کیا فرق؟ بہت فرق ہے. وہ اس لیے فرق ہے کہ اس پہ ابھی پینٹ آ گیا. ویسے بھی اسمائل ہم دیتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے کہا، لیکن جب اس پہ آ جاتے ہیں مزید ہماری اسمائل ہو جاتی ہے. اس پہ اسمائل کم ہے، اس پہ زیادہ ہے. اگر پرویز بھائی میں آپ سے کہوں اپنی زندگی میں کوئی ایک چیز بدلنا چاہیں تو وہ کیا ہوگی؟ کوئی ایک چیز. میں اس گیٹ اپ کو نہیں چھوڑ سکتا اور سب کو چھوڑ سکتا، چاہے میرے اس میں پیرنٹس ہیں، بیٹی ہے، بھائی ہیں، اور میرے ساتھ یہ ہو بھی چکا ہے. میرے پیرنٹس نے مجھے کہا ہے کہ آپ نے یہ رول نہیں کرنا ہے، کریکٹر نہیں کرنا ہے. تو میرے گھر والے میرے ناراض تھے اس بات پہ. میں نے ان کو چھوڑ دیا تھا صرف اس گیٹ اپ کی وجہ سے. اگر کسی کو خوشی دینی اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے. کیا بات ہے. اور اب آپ کے گھر والے، آپ کے والدین راضی ہیں؟ جی راضی ہیں. والد میرے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، والدہ ہیں میری ایک بیٹی ہے، بیٹا ہے، مسز ہے. ماشاءاللہ. میریڈ ہوں میں. اور آپ کے بچے جب آپ کو دیکھتے ہیں کہ بابا از اے ٹال مین، وہ یہی کہتے ہیں کہ میرے پاپا سب سے اچھے ہیں کہ لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں، خوش کرتے ہیں، کسی کو دکھ نہیں دیتے ہیں. کیا بات ہے. خود دکھ ہیں لیکن سب کو آگے وہ خوشیاں بانٹتے ہیں. اسماعیل بھائی اپنی زندگی میں کچھ بدلنا چاہیں اور اس معاشرے میں کچھ بدلنا چاہیں تو کیا ہوگا؟ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ہم جیسے لوگوں کا دھیان رکھیں، معاشرے والے. ہم ان کے بچوں کو، ان کی فیملیز کو ہنساتے ہیں تو کم از کم ہمارا دھیان رکھیں تاکہ ہماری دل آزاری نہ ہو. بالکل. کوشش یہ کریں. باقی جو بھی ہوگا کرنا ہے. ہم نے یہ کریکٹر کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے بچوں کے لیے، اپنے لیے. تو خدا ان کو ہدایت دے، خوش اسلوبی سے ہمارے ساتھ پیش ہیں تاکہ یہ ہمارا سلسلہ چلتا رہے. ہم ان کو خوش کرتے رہیں، وہ ہمارا دھیان کریں، ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں. کیا بات ہے. ہمارا یہ بہت بہت شکریہ اسماعیل بھائی، بہت شکریہ بھائی آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم رکھے اور جتنا بے لوث طریقے سے آپ لوگوں میں خوشیاں بانٹ رہے ہیں، اللہ کرے کہ وہ بڑھ چڑھ کر واپس دوبارہ وہ خوشیاں آپ تک پہنچے. انشاءاللہ آئیں گی، وہ ضرور دن آئے گا کہ خوشیاں بانٹنا شروع کر دیں گے. انشاءاللہ. ہماری بہت سی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں بھائی. تھینک یو. اسماعیل بھائی نے بڑی پیاری بات کی کہ دل آزاری مت کریں، خاص طور پہ ان لوگوں کی جن کا کام ہی آپ کو خوش رکھنا ہے، آپ میں خوشیاں بانٹنا ہے. کیوں ہم اتنے بے حس اور پتھر دل ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسکرا کر دیکھ رہا ہے، ایک ٹال مین سٹکس پہ کھڑا ہو کر ہر وقت ایک کشمکش کا شکار ہے، ڈر میں مبتلا ہے، مسکراہٹیں بانٹ رہا ہے اور آپ اس کو غصے سے دیکھ رہے ہیں. دل نرم کیجئے، دل بڑا کیجئے، ان لوگوں سے پیار سے بات کیجئے جو آپ میں مسکراہٹیں بانٹ رہے ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہے تو شاید کہیں نہ کہیں دل میں یہ بات یہ ضرور سوچتے ہوں گے کہ ہم جن کے لیے یہ کام کر رہے ہیں کیا یہ لوگ ڈیزرو بھی کرتے ہیں. ہم ملیں گے کچھ اور مہمانوں سے آفٹر شارٹ بریک. اسٹے ود اس. فوری خبر ہو، رائے یا تجزیے، ڈیجیٹل دنیا میں آپ کے ساتھ ساتھ پی ٹی وی نیوز کی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بڑھتی مقبولیت. ٹاک شوز، خصوصی رپورٹس اور آگہی کے پیغامات کی فوری رسانی کے لیے پیش. پی ٹی وی نیوز ٹویٹر اکاؤنٹ پر 10 لاکھ فالوورز مکمل. ہم پر اعتماد کرنے اور جڑے رہنے پر آپ کا شکریہ. پی ٹی وی نیوز، درست ہر وقت بر وقت. جی ویلکم بیک. آج کا پروگرام ہمیں امید ہے اور یقین ہے کہ آپ کو پسند آ رہا ہوگا. میرے اگلے مہمان ہیں جمیل حسین جو کہ ایک میجیشین ہے. آئیے ہم میجیشین بھائی سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ جو ٹرکس ہوتی ہیں، ٹیکنیکس ہوتی ہیں، یہ کتنی سچی ہوتی ہیں اور کبھی ایسا ہوا کہ کوئی ٹرک خراب ہو جائے اور سب کو سمجھ آ جائے کہ یہ تو مذاق تھا. السلام علیکم بھائی، بہت شکریہ وقت دینے کا. کس عمر میں آپ کو یہ لگا کہ آپ ایک میجیشین ہیں یا ایک جادوگر ہیں؟ میم اتنا زیادہ نہیں، بھائی کے پاس رہتا رہا تو ان کو دیکھ دیکھ کے پھر لوگوں کو بلانا کبھی رش ہو جاتا تھا تو بھائی کہتے تھے کہ بندہ ہی نہیں ہے تو کس کو بلائیں، پیسے دینے پڑتے ہیں، وہیں پیسے ہمارے گھر آ جائیں تو تم سیکھو. مجھے خوف سا آتا تھا، شرم سی محسوس ہوتی تھی کہ یار میں کس طرح کروں گا. خیر انہوں نے ہمت کی، ان کا بیگ جا کے وہاں پہ لگانا، سٹیج پہ جا کے پھر پیچھے جا کے چھپ جانا،
शर्म आना। शर्म, तो हाँ, लोगों का बस हुजूम देखकर शर्म आती शर्म थी? आ जाती थी मैम शुरू में। तो उन्होंने फिर मुझे घर में आके डांटना कि बेटा ये आप कब करोगे, यही टाइम है, नौकरी है नहीं आपकी। तो मैंने कहा चलो ठीक है भैया मैं सीख लेता हूँ। एक एक आइटम सीखना, फिर घर में आके उसकी प्रैक्टिस करना। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये दुआएं वालिदैन की, दोस्तों की, भाइयों की मेहरबानी है कि स्टेज पे पहुंचा दिया है कि हज़ारों का मजमा भी बैठा हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से अच्छा आइटम हो जाता है। क्या बात। कभी गलत भी हो जाता है, ये नहीं है कि, मगर उसको कवर कर जाते हैं। फिर उसको अगर हो गया उसे उठा के रख के दूसरा आइटम उठा लेते हैं। लोगों को महसूस नहीं होने देते कि ये हमसे गलत हुआ है। 2 मिनट बाद फिर वही वाला आइटम उठा के हम कर देते हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता यार ये तो आइटम वही था जो ख़राब हो। क्योंकि हमने उनको ध्यान ही किसी और जगह पे लेके जाते हैं। 2-3 आइटमों के बाद उसको करते हैं तो पता यही चलता है कि ये न्यू आइटम है। आपको यहाँ पर जब आप आए और आपने सोचा कि आपने एक जादूगर बनना है, मतलब मैजिशियन बनना है, मजबूरन आपको ये करना पड़ा या आपको शौक था? शौक तो नहीं था, हालात की मजबूरी ना? हालात ऐसे हो गए। वालिदैन ने बड़ी मेहनतें की उस दौर में, हमें पैसे दिए, बेटा ये पढ़ना है आपने। उस टाइम लगाव था कि कुछ अच्छा बन के कोई डॉक्टर बने या कोई पायलट, इस तरह की सोच होती है वालिदैन की, हमारी भी यही सोच थी। फिर वालिदैन के पीछे हालात देखे, इतना ज़रिया नहीं है, क्या करें। फिर खुद हम प्राइवेट जगह पे चले गए, कहीं नौकरी करते रहे हैं। फिर वहाँ से छोड़ के भाई के पास आए। तो मैंने कहा नौकरी तो है नहीं, जहाँ पे भी गए अपने कागजात लेके कि जॉब, वो कहते हैं हमें पैसे चाहिए। तो इतना पैसा हम कहाँ से लेके आए। फिर इस काम में ये मजबूरन आना पड़ा कि वालिदैन का पेट भी पालना है, बच्चों का, घर का, बहन भाइयों को, यानी सबको देखना है हमने। तो वालिदैन का ख्वाब था कि आप डॉक्टर बने या पायलट, जिस तरह हर एक वालिदैन का ख्वाब होता है। लेकिन आज आप म्यूजिशियन हैं, वो खुश होते हैं आपको देखकर या उनका दिल दुखता है? अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन इतने अब खुश होते हैं। मगर वालिदैन यानी इस दुनिया से चले गए हैं। अबू पहले, अम्मी अभी कुछ अर्सा पहले मार्च में चली गई हैं। तो बड़ा मिस करता हूँ। अम्मी देखती थी शो, दुआएं देती थी कि बेटा जाओ, अल्लाह पाक आपके कारोबार में बरकत डाले, आपके रिस्क में। जो भी कमाई होती थी, वालिदा मेरे पास यहाँ इस्लामाबाद में होती थी, तो मैं आके उनकी हथेली पे रखता था, अम्मी ये आपकी दुआएं, जो भी मिला है ये आपकी दुआओं से मिला है, अपने पास रखो। आज नहीं है, बहुत मिस करता हूँ अपने वालिदैन को। लेकिन उनकी दुआओं का साया हर वक्त आपके पास है, आपके साथ है और हमेशा साथ रहेगा इंशाल्लाह। कितना मुश्किल होता है अपने गम छुपा कर दूसरों में खुशियाँ बांटना? मैम बस एक पर्दे के पीछे खोल के देखे ना तो बहुत से राज हैं, हम लोगों के सामने लेके नहीं आते। हम वही खुशी, हमारे दिल में बहुत कुछ होती है, मन में है, ख्वाहिशात हैं, हमने उनको दफन किया हुआ है। क्यों? कि बच्चों का पेट पालना है, बहन भाइयों को देखना है, छोटों छोटों को, कि यार इनका हमने वसीला बनना है, हमने इनकी शादियां करनी है, बहनों की बच्चे हैं, औलाद हैं, उनका मुस्तकबिल अच्छा सोचना है। अगर हम ये सोचने पे आ जाएं तो बच्चे हमारे पीछे रह जाएंगे। बस उनके लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। कहीं पे जाएं शो करने के लिए तो आगे बच्चे बैठे होते हैं मैजिक के दौरान, तो वो हमें अपने बच्चे महसूस होते हैं उस टाइम। कभी बच्चे उठ के हमारे ट्रिक को पकड़ लेते हैं कि हम उन्हें कहते हैं बेटा ये ट्रिक्स हैं, ये हमारा रोज़ी का वसीला है, आप इस चीज़ को से दूर रहें, सिर्फ हमारा मेन मकसद है आपको इंटरटेन करना। आप हमें सिर्फ देखें हम क्या कर रहे हैं, कोई आइटम अच्छा लगे आप क्लैप ज़रूर करें, अदरवाइज इसको छेड़ नहीं सकते। आपने बड़ी अच्छी बात की भाई कि हम अपने बच्चों को ये क्यों नहीं सिखाते कि फ़न और फनकार दोनों की इज्जत करना ज़रूरी है। कोई चीज़ पसंद आए या ना भी आए तो इज्जत के तौर पर ताली बजाना, अपलॉज करना, ये आपके बेसिक मैनर्स का हिस्सा होना चाहिए। वालिदैन को कुछ कहना चाहेंगे? हो सकता है कि आज इस प्रोग्राम के ज़रिए वालिदैन में ये बात बैठ जाए उनके दिलों में। बस हमारी तो रिक्वेस्ट है कि जब भी हम परफॉर्म कर रहे हों बच्चों को थोड़ा सा समझाया करें, ये भी फ़नकार हैं, ये भी अपने इनके पीछे क्या राज छुपा हुआ है, ये मजबूरन यहाँ पे ये कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, यहाँ पे खड़े होकर हमारे बच्चों को इंटरटेन कर रहे हैं। तो मेरी तो यही है कि बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ कि इन चीज़ों से दूर रहा करें, सिर्फ देखें, इंजॉय करें। अगर आपको पता भी है, नेट आजकल आम हो गया, सब चीज़ नज़र आ जाती है, तो हम एक वसीले रोज़ी का कि आपने हमें बुलाया, अल्लाह पाक ने रिस्क भेजा, आपके थ्रू हमें मिल रहा है,
तो आप बच्चों को यही कहा करें कि थोड़ा सा बेटा इनको एंजॉय करें, ये आए हैं। बी कंसिडरेट, बी रिस्पेक्टफुल, हाँ। अदब के साथ हर फन और फनकार की इज्जत करनी है। और जमील भाई, अब बहुत सारी ज़बरदस्त चीज़ें और प्रॉप्स यहाँ पे मौजूद हैं, हमें कुछ ट्रिक्स करके दिखाइए। हाँ मैम, ये देखें आज बहुत प्यारा दिन है माशाल्लाह। ये मैं फ्लावर भी आपके लिए स्पेशली लेके आऊँ, बारिशों का मौसम भी है। अगर ये खाली हम किसी को भी दिखा दें, ऑडियंस को भी दिखाएं, ये खाली आर्गन पैप है, यहाँ से आप भी देख सकते हैं। इसी फ्लावर को हम इसके अंदर बंद करते हैं। अगर बंद करने के बाद अगर दोबारा से हम इसी पे मैजिक करते हैं यहीं पे बैठे बैठे, तो ये आजकल बारिशों का मौसम है, शायद मैं फ्लावर निकाल के भी लोगों को दिखा देता हूँ। ये मेरे पास फ्लावर है, खुशबू पहले बिखेर देता हूँ, फिर उसके बाद मौसम ख़राब हो गया तो फिर मैं इस तरीके से करता हूँ मैजिक, और ये मैं अम्ब्रेला निकाल के बारिश के हिसाब से मैं लेके आ जाता हूँ। मैं कहता हूँ ज़रा इंजॉय हो जाए। क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत खूब ये चीज़ है जी। बाकी ये इस तरीके से अगर किसी को भी दिखा दें, एक हमारे पास एम्प्टी है, एम्प्टी खाली दिखाते हैं। इसमें से कबूतर तो नहीं निकलेगा? नहीं, ये देखें, अगर ये फॉर एग्जांपल आप देख लें, ये रुमाल का कलर कौन सा है? पर्पल। ये हमारे पास एम्प्टी बिल्कुल खाली है, इस तरीके से भी दिखा देते हैं। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मैम इसी रुमाल को आप इसके अंदर डालें, शायद मैं कैमरे की नज़र से भी ऑडियंस को भी दिखा देता हूँ, शायद रुमाल नज़र आ रहे हैं। अगर हम बैठे बैठे इसी के ऊपर मैजिक करते हैं, मैजिक करने के बाद अगर मैम को बोलता हूँ कि ज़रा वही वाला रुमाल निकालना प्लीज़, कुछ भी नहीं होगा, नो प्रॉब्लम मैम, इजी होके देखें, खाली रुमाल कहीं पे भी नहीं है। रुमाल ये पहले एक सेपरेट हमने यहीं पे रखा हुआ था, इसमें आपने अपने हाथों से डाला, रुमाल कहीं पे भी नहीं। अरे वाह। अगर उसी को मैं हवा से पकड़ता हूँ, पकड़ने के बाद दोबारा से इसी के अंदर डालता हूँ और उसी को इशारा करता हूँ, दोबारा से वही वाला रुमाल यहाँ पे निकल आता है। अगर वही वाली एम्प्टी दोबारा से दिखाना चाहूँ, वो आपको खाली नजर आएगी। जबरदस्त। ये दो रुमाल हो गए, ये पहले हमने रखा हुआ था, ये जो इसके अंदर हमने रखा हुआ था। अरे वाह। बाकी हमारे पास रोब है, एक बड़ा आइटम भी है। जी जी जी। ये ऑडियंस के लिए, आपके लिए स्पेशली म्यूजिक एंड मैजिक। म्यूजिक एंड मैजिक। अगर इस तरीके से भी हम किसी को बुक दिखाते हैं तो यहाँ पे काफी सारी चीजें बनी हुई हैं जी। ये देखें, आप देखते जाएं, यहाँ पे कुछ और भी आपको नजर आ जाएगा और यहाँ पे भी कुछ और चीज भी नजर आएगी। ये क्या ठीक हो गया जी। और यहाँ पे आपको कुछ नजर आएगा। अगर हम दोबारा से इसी को क्लोज करते हैं, दोबारा से हम इसी को मैजिक करने के बजाय दोबारा यहीं पे इशारा करता हूँ और दोबारा से उसी को मैं यहाँ से निकाल के आपके लिए गिटार लेके आ जाता हूँ और खाली बुक और यहाँ पे हमारा गिटार। अगर हमारा मन करता है इंजॉय करने का तो हम बैठ के यहाँ पे इंजॉय भी कर सकते हैं, म्यूजिक इंजॉय भी कर सकते हैं मैम। ये चीज़। थैंक यू सो मच जमील भाई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जितनी मुस्कुराहटें आप लोगों में बांटते हैं, अल्लाह करे कि वो मल्टी फोल्ड होकर आप तक वापस पहुंचे और आपकी वालदा की दुआएं हमेशा आपके साथ है। अल्लाह करे कि जो ख्वाब आपने अपने बच्चों, अपनी फैमिली के लिए देखा है वो सब पूरे हों इंशाल्लाह। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ। थैंक यू। आज का शो करने का मकसद समाजी रवैयों को बदलना था। मैं फिर वही बात कहूँगी कि कोशिश कीजिए कि अगर कोई अच्छी बात नहीं कर सकते, मुस्कुराहटें नहीं बांट सकते तो खामोश रहिए, दिल आज़ारी मत कीजिए। जो आप में मुस्कुराहटें बांट रहे हैं वो सबसे ज़्यादा मुस्कुराहटों के मुस्तहिक हैं, तो कम ज़र्फ़ ना होइए, दिल को बड़ा कीजिए और मुस्कुराहटों के बदले मुस्कुराहटें बांटिए। हमें मुस्कुराहटों की ज़रूरत है, हमें खुशियों की ज़रूरत है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।